صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ موت کے بارے، جہنم کے بارے بات کی جائے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اسے بہت چاہتے ہیں، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ مگر جس دن وہ انسان کا انتقال ہوتا، جس دن وہ انسان مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا نہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو اگر کوئی مجبوری ہو تو اسے 24 گھنٹے رکھ لیتا، 12 گھنٹے رکھ لیتا، 14 گھنٹے رکھ لیتا، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، قبر میں ڈال دیا جائے۔ انسان کی ویلیو زیرو ہو گئی۔ کل جو انسان دنیا کے نظروں میں بہت بڑا قیمتی تھا، آج بے قیمت ہو گیا، آج اسے رکھنے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت کی بے بسی۔ کبھی کسی کو آپ قریب سے مرتا ہوا دیکھیں؟ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، اس کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم۔ باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، موت آنے والی ہے، اولاد بستر کے سرہانے پر کھڑی ہے، بستر کے پاس کھڑی ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیوی بستر کے پاس کھڑی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، دوا علاج کی کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس انسان کو مرنے سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو یاد کرو، جب کسی کا مرنے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے، جب اس کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب اس کی روح اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس مرنے والے انسان کو، موت کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس انسان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو تم بے بس ہو، تم کمزور ہو، تم لاچار ہو، دولت کا ڈھیر بھی ہے لیکن اس انسان کو مرنے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے بڑے بڑے ڈاکٹر کا ٹائم آتا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنس فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے دوائیں فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے علاج فیل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے والے سے قریب تم ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، تم مرنے والے کے قریب ہی ہو، تم مرنے والے کے بستر میں بیٹھے ہو، لیکن میرے بندو
تم مرنے والے کے قریب میں ہو، لیکن میرے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو، اس کی کتنی سانس باقی ہے، اس کی دلوں کی کتنی دھڑکنیں باقی ہے، ہمیں معلوم نہیں، یہاں کسی کو معلوم نہیں، اگر کسی کو ہے تو اللہ کو، اس کے علاوہ کسی معلوم نہیں، اللہ بھی ہم سے قریب ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، میرے بندو اگر تم دنیا کے اندر کسی کے کنٹرول نہیں ہو، کسی کے اختیار نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی موت دینے والا نہیں ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی پاور کو نہیں مانتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا قابو نہیں ہے، ترجعون ان کنتم صادقین، ذرا اس مرنے والے انسان کو مرنے سے بچا کر دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر دکھا دو، تم بچا نہیں سکتے ہو۔ موت کا ٹائم آ گیا، ایک منٹ بھی ہمیں انسان کو نہیں لگتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک پل بھی نہیں لگتا ہے، موت کب آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اچھا یہ موت کیا کچھ خاص لوگوں کی آنی ہے؟ سب کو آنی ہے، امیر کو بھی آنی ہے، غریب کو بھی آنی ہے، اور کب آنی ہے معلوم نہیں۔ میرا کوئی گارنٹی ہے کہ بڑھاپے ہی مرنا ہے، ہو سکے جوانی میں چل جائے، کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائے۔ موت آنی ہے اور کب آنی ہے معلوم نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت کا کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھیں گے جن کے قبر میں پیر لٹکا ہوئے ہیں، جن کے موت آنے میں کبھی بھی ڈر رہتا ہے، جن کے صحت تندرستی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی مرنے کا تمنا نہیں کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت کا کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے بندو اے موت کا پیالہ تمہیں ایک نہ ایک دن پینا پڑے گا، اے موت تو تمہیں ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ ہمیں جب ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں جب موت آ جائے گے، یا اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن بڑے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے تو کوئی ڈھنگ کا گھر نہیں ہے، اس کے پاس روزی روٹی ہے تو کوئی ڈھنگ کا روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن اس کو نیکی کا پھل نہیں مل رہا ہے۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے جو دنیا میں بہت برے ہیں، ظالم ہیں، زانی ہیں، شرابی ہے، شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے، اس نیک انسان کو بھی آنی ہے، اس برے انسان کو بھی آنی ہے۔ نیک انسان کو نیکی کا پھل نہیں ملا، برے انسان کو برائی کی سزا نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا تو سزا کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ تو وہاں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا بدلہ دیا جائے گا، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا حساب دیا جائے گا۔ تم دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا پھل تمہیں کل قیامت کے دن دیا جائے گا، اور تم دنیا میں جو پاپ کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، ظلم ستم کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کیے ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم کو تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس آیت کے اندر کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اس کے پاس بہت اچھا مکان بن جائے، اس کے پاس لاکھوں کا بزنس ہو جائے،
اس کے پاس ڈھیر سارے بال بچے ہو جائے، کیا وہ کامیابی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اولاد کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دنیا نام دولت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دنیا میں نام کما لینا کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو ہمارے عذاب سے بچا لے جائے گا، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے جائے گا،